بارزی کا نعرہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے توسل اور 14 معصومین کی 14 مفید و مختصر احادیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک مومن کے دوسرے مومن پر اللہ کی جانب سے 7 حق ہیں. حضور نے فرمایا ہر مومن کا دوسرے مومن پر جو حق ہے اس میں 7 حق ہیں. بہت لطیف ہے اس میں ایک ایک فقرے میں. حضور نے فرمایا کہ 7 حق یہ ہیں کہ جب اسے دیکھو تو احترام سے دیکھو، دوسرا اپنے دل میں اس کے لیے محبت رکھو، تیسرا اپنے مال سے اس کے ساتھ نیکی کرو، چوتھا اس کی غیبت کو اپنے اوپر حرام سمجھو، پانچواں بیماری میں اس کی عیادت کرو، چھٹا اگر وہ مر جائے تو تشییع جنازہ کرو، ساتواں موت کے بعد اسے خیر سے یاد کرو. یہ 7 حق ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن پر. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. جناب امیر مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بلاؤں میں سے ایک سخت بلا فقر و فاقہ ہے. بہرحال غربت ایک سخت مصیبت ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت مصیبت بدن کا مریض ہو جانا ہے. اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہیں گے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی قربان کر دیں لیکن ان کا بدن صحیح و سالم ہو جائے. مولانا نے فرمایا کہ ایک مصیبت ہے فقر و فاقہ، اس سے زیادہ سخت مصیبت ہے بدن کا مریض ہونا، اس سے بھی زیادہ سخت ہے دل کا مریض ہونا. پھر امام نے فرمایا کہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وسعت مال، اس سے افضل نعمت ہے بدن کی صحت، اس سے افضل نعمت ہے دل کی صحت، اور دل کی صحت کا افضل ترین نقطہ تقوی الہی. کسی کو اگر تقوی حاصل ہے تو اس کا دل صحیح اور سالم ہے. اس کا مطلب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حدیث کے مطابق صلوات بھیجیے گا. نام یا بالمؤمنین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صل علی محمد و علی محمد. یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ
مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. جو دنیا کی مذمت کی ہے مولا علیہ السلام نے، لیکن بی بی اس میں فرماتی ہیں کہ 3 چیزیں اس میں بھی پسند ہیں، اور وہ بہت لطیف ہے. فرمایا تلاوت و کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کی تلاوت، چہرہ رسول اللہ کی زیارت، اور انفاق فی سبیل اللہ. یعنی تلاوت کتاب اللہ، زیارت چہرہ رسول اللہ، اور انفاق فی سبیل اللہ. یہ 3 چیزیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرمائے کہ مجھے پسند ہیں اس دنیا سے. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں معاویہ کو ایک خط کا جواب دیا تھا مولا حسن علیہ السلام نے، جس میں اس نے خلافت اور حکومت کی بات کی تھی. تو مولا حسن علیہ السلام نے اس سے کہا کہ رسول اللہ کی خلافت مخصوص ہے مجھ سے اور میرے خاندان سے، یعنی اس پر فقط امام حسن علیہ السلام کا اور خاندان امام حسن علیہ السلام کا حق ہے. پھر فرمایا میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ وہی خلافت تجھ پر اور تیرے پورے خاندان پر حرام ہے. مخصوص ہے مجھ سے اور میرے خاندان سے، اور حرام ہے تجھ پر اور تیرے خاندان پر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما انشاءاللہ. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے کمزور انسان وہ ہے، سوچئے گا امام حسین فرما رہے ہیں دنیا کا سب سے کمزور اور عاجز انسان کون ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس مال نہیں ہے؟ نہیں. امام نے کہا کہ سب سے عاجز انسان وہ ہے جو دوسروں کو دعا دینے سے بھی عاجز ہے. کچھ بھی نہ انسان کے پاس دعا تو دے سکتا ہے کم از کم خلوص نیت سے. فرمایا سب سے کمزور وہ ہے کہ جو دوسروں کو دعا دینے کی بھی لیاقت نہیں رکھتا، اتنا بھی نہیں کرتا وہ. اور سب سے بخیل کون ہے؟ جو عطا نہ کرے. نہیں، اگر وسعت عطا نہ کرے بخیل تو ہے، لیکن اس سے زیادہ بخیل کون ہے؟ سب سے عاجز وہ ہے جو دوسروں کو دعا بھی نہ دے، سب سے بخیل وہ ہے جو دوسروں کو سلام بھی نہ کرے. اس کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو کوشش کریں سلام میں پہل کریں اور دوسروں کو صدق دل کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں. یہ ابا عبداللہ علیہ السلام کا فرمان ہے. ماشاءاللہ. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجي عند الله اشفع لنا عند الله. اب مولا حسین کے کلام کو ان کے فرزند امام زین العابدین اسلام کے کلام سے آپ جوڑیں. امام حسین نے فرمایا سب سے بخیل وہ ہے کہ جو دوسروں کو سلام بھی نہ کر سکے، سب سے عاجز وہ ہے جو دعا بھی نہ دے سکے. امام زین العابدین نے فرمایا کہ اب سب سے غریب کون ہے؟ امام نے کہا غریبوں میں سے، غربتوں میں سے غربت یہ ہے کہ جس کے پاس اچھے دوست ہوں وہ دوستوں کو بھی کھو دے. یہ ہے بڑی غربت. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن زندگی بھر پر محیط ہیں. یہ علیہ السلام کے اخلاق ہیں، انہوں نے سکھلائے ہیں، اور یہ ان باتوں کی رعایت انسان کرے واقعاً زندگی وہ محسوس کرے گا کہ دنیا ہی میں اس کو گویا جنت نظیر زندگی ہوگی اس کی.
دل میں سکون ہے، اطمینان ہے، کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ فرمایا کہ غربتوں میں سے غربتیں کہ انسان اپنے دوستوں کو کھو دے۔ اللہ تعالیٰ میں اچھے دوست اور اچھی ہم نشینی نصیب فرمائے انشاءاللہ سے۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، نقل بالمعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ چاہا ہے کہ تم فقط تقوی کا نہیں بلکہ ورع کا خیال رکھو۔ ورع کہتے ہیں تقوی کا بھی اعلیٰ معیار، اس کا خیال رکھو۔ اب اس کی کیا نشانی ہے، کوئی علامت ہے؟ امام نے کہا کہ تقوی کا اعلیٰ معیار، اس میں سب سے محبوب شے جو اللہ کو ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے محفوظ رکھو۔ یہ تقوی کا سب سے سپیریئر ہائیسٹ اس کا لیول ہے۔ اللہ عز و جل حرام سے بچائے ہمیں انشاءاللہ۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کبھی انسان کی زندگی میں ایک موقع کوئی ایسا آتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کار خیر ہے، کوئی نیک کام ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس مال میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم اس کام کو کر سکیں۔ بہت دفعہ ہوتا ہے ایسا، ایک اپورچونٹی آئی ہے لیکن ہمارے پاس خود اتنی وسعت نہیں ہے مال میں کہ ہم اس کو انفاق کر سکیں، یا کچھ ہمارے پاس اور ضروری واجب النفقہ لوگ ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اس وقت تنگ دستی ہے مال کی اور وہ صدق دل سے یہ کہتا ہے کہ اگر کاش وسعت ہوتی اور دولت ہوتی تو میں وہ نیک کام ضرور کر لیتا، بس اللہ چونکہ اس کی صدق نیت کو جانتا ہے تو چاہے اپنی تنگ دستی کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تب بھی اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھ دیتا ہے۔ کیا بات ہے، مل کے صلوات بھیج دیں صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام پر، محمد وآل محمد۔ ابن کریم ہیں ہمارے مولا اور آقا اور ارحم الراحمین اللہ سبحانہ وتعالی۔ سبحان اللہ۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مولا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے، بڑا اہم اصول ہے۔ فرمایا کہ خدا سے جب تم تنہائیوں میں ہوتے ہو تو ویسے ہی شرم کرو جیسے مجموع میں لوگوں سے شرم و حیا کرتے ہو۔ کیا معیار ہے، یہ تو بڑا امام علیہ السلام نے ایک اصول دے دیا کہ مجمع میں بہت سارے کام ہم وہ نہیں کریں گے اس لیے کہ لوگوں سے شرم و حیا کرتے ہوئے کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ امام نے کہا مجمع میں جتنا لوگوں سے شرم کرتے ہو تنہائی میں کم از کم اتنی اللہ سے تو کرو، اتنی تو کم از کم اللہ سے شرم کرو۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہر و باطن میں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ سے، ہماری نظروں کو پاک رکھے، ہماری زبان کو پاک رکھے انشاءاللہ۔ یا ابا الحسن و یا ابا ابراہیم یا موسیٰ ابن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. شاہ خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لیکن یہ بھی زندگی بھر محیط امام کا کلام، ہمیں کبھی ہم نشینی اختیار کرنی پڑتی ہے، کبھی اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے الگ الگ طرح کے لوگوں کے ساتھ. کبھی آپ دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کبھی آپ اپنے سے اسٹیٹس میں کسی بڑے انسان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کبھی دشمن کے پاس کہیں بیٹھے ہوئے، کبھی عامت الناس عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کس کے ساتھ کس طرح بیٹھو. فرمایا بادشاہ کے ساتھ احتیاط سے بیٹھو، دوست کے ساتھ تواضع سے بیٹھو، دشمن کے ساتھ چوکنا بیٹھو، عامت الناس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بیٹھو. کیا بات ہے. میں پھر سے دہراتا ہوں اس کو تاکہ ہماری روح تک یہ بات پہنچے. بادشاہ کے ساتھ احتیاط سے بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مس یوز ہو جاتا. دوست کے ساتھ تواضع سے بیٹھو، دشمن کے ساتھ ہوشیار چوکنا بیٹھو، عامت الناس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بیٹھو. یہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا. مل کے صلوات بھیجتے ہیں نام علی ابن موسیٰ رضا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. امام تقی الجواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 3 صفتیں ایسی ہیں جس میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے بہت. پھر آگے 3 صفتیں اور بیان فرمائی کہ وہ اگر 3 صفتیں کسی میں، وہ زندگی میں کبھی ریگریٹ نہیں کرے گا، شرمندہ نہیں ہوگا. پہلے فرمایا امام نے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس میں یہ 3 صفتیں ہیں. بہت زیادہ استغفار کرنے والا پہلا. دوسرا اچھی ہم نشینی یعنی اچھی صحبت اختیار کرنے والا. اس لیے آج اس بارے میں کافی حدیثیں آ گئی کہ اپنی ہم نشینی، اپنی گیدرنگ انسان اچھا رکھو. تیسرا کثرت سے صدقہ دینے والا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. جس کے پاس یہ 3 صفتیں، آگے فرمایا جو کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. فرمایا جلد بازی سے پرہیز کرنے والا، وہ شرمندہ نہیں ہوگا. دوسرا اہم کاموں میں اچھے لوگوں سے مشورہ کرنے والا. اور تیسرا جب کام کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر توکل کرنے والا. کیا بات ہے. یہ 3 مرحلے ہیں. کام میں جلد بازی نہ کرو، پہلے تو یہ ذرا سوچ سمجھ کر صبر سے. دوسرا یہ کہ اچھے لوگوں سے مشورہ کرو. تیسرا جب کام کا پھر ارادہ کر چکے ہو تو اللہ پہ توکل رکھو، تو انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہوگے. ماشاءاللہ. یہ امام جواد علیہ السلام کی وہ نصیحت ہے کہ جس میں واقعاً جود و سخاوت ہے امام کی جانب سے. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام علی نقی علیہ السلام مولا علی کی قبر پر کھڑے ہو کر ہمارے 10ویں امام امام علی نقی فرماتے تھے کہ اے اللہ کے ولی مولا علی آپ پر سلام ہو. ہم آئمہ میں آپ پہلے مظلوم ہیں. آپ وہ ہیں کہ جن کا حق غصب کیا گیا. آپ نے صبر کیا اور مصائب پر ضبط کیا یہاں تک کہ آپ کی شہادت واقع ہوئی. یہ امام علی علیہ السلام کو ایسے سلام کرتے تھے امام علی نقی علیہ السلام. میں نے چاہا کہ یہ آپ تک پہنچاؤں ایک غربت مولا علی علیہ السلام. یا ابا الحسن یا
علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. آج ہم نشینی صحبت پر کس کی قربت اختیار کریں اس پہ بات ہوئی ہے، تو اسی تسلسل میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی کلام سنیے گا کہ کس کے ساتھ ہم نہ رہیں، یعنی یہ بھی ضروری ہے نا، ڈوز بھی ضروری ہیں، ڈونٹس بھی ضروری ہیں. امام نے کہا بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے 2 چہرے اور 2 زبانیں ہیں. اس کے بعد امام نے اس کی تشریح فرمائی. ڈویل پرسنالٹی جس کو ہم کہتے ہیں، 2 چہرے 2 زبانیں، وہ کس کے ہیں؟ کہ وہ شخص کے اس سے اپنے آپ کو بچانا. جب وہ اپنے مومن بھائی کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، جیسے ہی پیٹھ پیچھے ہوتا ہے تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے لگتا ہے. یعنی امام نے کہا غیبت کرنے لگتا ہے. یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا امام کی تعبیر ہے کہ 2 چہرے اس کے ہیں کہ جب سامنے ہو تو تعریف کرے، جیسے ہی پیٹھ پیچھے جائے تو اپنے بھائی کا گوشت کھانے لگے، یعنی غیبت کرے. پھر ایک اور علامت امام نے بتائی. اچھا یہ دوسروں میں چیک کریں ہوئے، سب سے پہلے اپنے آپ میں چیک کریں. میرے ساتھ فلاں ایسا، اس سے پہلے یہ کہ میں کسی کے ساتھ تو نہیں ہوں ایسا. دوسرا امام نے فرمایا جس کے 2 چہرے 2 زبانیں کون ہیں وہ، کہ جب وہ دیکھے کہ کسی کو کوئی نعمت عطا ہو تو اس سے حسد کرنے لگے، اور اگر وہ کسی مشکل میں پڑ جائے تو اسی مشکل میں بس خیانت کرتے ہوئے اس کو چھوڑ کے چلا جائے. یہ ہے 2 چہروں 2 زبان والے انسان. مشکل میں جب تک سکھ تھا تو ساتھ تھے، جیسے مشکل میں آئے خیانت کر کے امام نے کہا چھوڑ کے چلا جائے. یہ وہ ہے کہ جس کے 2 چہرے 2 زبانیں، اور سامنے تعریف کرتا ہے، پیچھے غیبت کرتا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. نعمت ہوتی ہے تو کسی حسد کرتا ہے. اس سے بچ کے رہو. امام نے کہا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. حضرت حجت نے ایک کلام ارشاد فرمایا جس سے ہمارے لیے بڑا سہارا ہے. امام نے فرمایا ہمارا علم تمہاری تمام حالتوں کا احاطہ رکھتا ہے، یعنی تمہارے حالات میں سے کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جو ہم سے مخفی ہے. کسی مومن کے کسی بھی معاملے سے امام نے فرمایا کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں کہ جو ہم سے مخفی چھپی ہوئی ہے. یعنی ہمارے زمانے کے امام جانتے ہیں، ہمارے مصائب کو بھی جانتے ہیں، ہماری مشکلات کو جانتے ہیں، ہماری دعاؤں کو جانتے ہیں. پھر امام نے کہا کہ جو تم لغزشیں کرتے ہو وہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جو نیکیاں کرتے ہو وہ توفیق جو نصیب ہوتی ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور آج اگر جتنی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں اس کو میں بہت جلدی اگر ریویو کر لوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک دفعہ پھر سے وہ بیٹھ جائے کہ ہم نے ایک حدیث یہ پیش کی کہ مومن کا دوسرے مومن پر 7 حق ہیں. احترام سے دیکھو، دل میں محبت رکھو، پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرو، مر جائے تو جنازے میں جاؤ، موت کے بعد خیر سے یاد رکھو. پھر ایک حدیث یہ ہے کہ ایک سخت مصیبت ہوتی ہے فقر و فاقہ، تنگ دستی، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ کسی کا بدن مریض ہو، اس سے زیادہ سخت ہے کسی کا دل مریض ہو. پھر ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مال میں وسعت دے، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ اس کی صحت اچھی، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ دل اچھا ہے، اور وہ تقویٰ ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ضروری ہے کہ تم تقویٰ کا اعلیٰ معیار اس کا خیال رکھو. تقویٰ کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ شکم کو اور شرمگاہ کو حرام سے بچاؤ. پھر امام نے یہ فرمایا کہ خدا سے تنہائیوں میں ویسی شرم کرو کہ جیسے لوگوں سے مجمع میں شرم کرتے ہو. امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ دوست کے ساتھ تواضع سے بیٹھو، دشمن کے ساتھ ہوشیار بیٹھو، باقی لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بیٹھو. 3 صفتیں اختیار کرو، بہت زیادہ استغفار، بہت زیادہ صدقہ دینا، اچھی ہم نشینی، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اگر
جلد بازی سے پرہیز کرو گے، دوسروں سے اچھے لوگوں سے مشورہ کر لو گے، اور توکل رکھو گے تو شرمندہ نہیں ہوگے. کیا کہنے. اور اس سے پرہیز کرو جس کے 2 چہرے اور 2 زبانیں. یہ آج بیان کی گئی احادیث کا ایک چھوٹا سا ریویو ہو گیا، خلاصہ ہو گیا. چلیں ان تمام ائمہ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پر 2 فقرے عرض کرتا ہوں. دعا کی قبولیت کے لیے دل مغموم ہو، کم از کم جنت البقیع پہنچ جائیں. ہماری یادیں. مدینے والے نے لکھا ہے شام والے کو، ایک خط لکھا ایک شقی نے ایک دوسرے لعین کو، اور اس میں حاکم شام کو اس نے لکھا کہ ہم نے فاطمہ الزہرا پر کیا ظلم کیا. ہائے ہائے. کہ جب بنت رسول پشت در پر آئیں اور جب بیوی نے دروازہ نہ کھولا تو میں نے آگ لگا کر لکڑیوں سے فاطمہ زہرا کے دروازے کو جلانا شروع کیا. یہ وہ خط میں لکھ رہا ہے. جب دروازہ جلتے جلتے کمزور پڑ گیا تو بنت رسول نے دونوں ہاتھوں سے وہ دروازہ تھام لیا تھا، لیکن آنے والے نے قنفذ سے کوڑا لیا اور بنت رسول کے بازو یا دھر پر ہائے 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 ایسے کوڑا مارا گیا کہ حتی صار کالدملج الاسود، سیاہ نشان ہمیشہ کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا کے بازوؤں پر موجود رہا. لیکن پھر بھی محافظہ ولایت علی نے دروازہ نہ چھوڑا. آنے والے نے دروازے کو لات ماری. مصائب یہاں ختم نہیں ہوتے. عثرہا کا لفظ ہے، یعنی نچوڑنا شروع کیا. ہائے ہائے ہائے. یعنی اس دروازے کو لعین نے پیسنا شروع کیا کہ رسول زادی کے جسم اتھر کا پہلو شکستہ ہو گیا. در و دیوار کے درمیان دروازے میں کیل تھی جو سینہ سیدہ میں پیوست ہوئی. بیوی نے فریاد کی، واہ بتا واہ رسول اللہ، ہاکذا یفعل بحبیبتک وابنتک. اے بابا، آپ کی حبیبہ کے ساتھ اور آپ کی دختر کے ساتھ یہ کیا گیا. اے فضا مجھے تھام لو. وقت قتل ما فی احشائی، جو میرے بطن میں تھا محسن وہ مار دیا گیا. بی بی فاطمہ قربان ہو گئی. سیدہ سلام اللہ علیہا علی کی ولایت پر قربان ہوئی. اور چونکہ بی بی قربان ہوئی نا تو بس یہ دستور فداکاری اب سیدہ کی بیٹیوں میں بھی جاری رہا. یعنی پھر کبھی بی بی زینب شریکت الحسین بن کر کوفہ کے بازاروں میں آئیں، شام کے درباروں میں گئیں، یہاں تک کہ اپنی چادر تک قربان کی ابا عبداللہ الحسین کے مقصد کی خاطر. تازیانوں کے زخم کھائے، درے کھائے. اور پھر بی بی کی پوتی شہزادی سکینہ نے اپنی دادی کی سیرت پر عمل کیا، یہاں تک کہ تماچے بھی کھائے. دامن میں آگ لگی تھی تو فریاد کی، اے شاہ نجف دادا میری مدد کو آئیے گا. آخری فقرہ کہتا ہوں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا علی کی بیٹیاں اتنی مظلومہ تھیں کہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی تو اپنی آستینوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا علی کی بیٹیوں نے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَالَ مُحَمَّدٌ أَيَّامٌ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ. اے حضرت حجت، آپ صبح و شام گریہ فرماتے ہیں. بالخصوص شہزادی زینب کے مصائب پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں. زیارت ناحیہ میں ہم امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں. یقیناً جب ان کی جدہ کا ذکر ہوا ہے تو امام کی خاص نظر کرم ہوگی اس مجلس پر، اس محفل پر. آپ اپنی حاجات کی نیت سے ایمان کی سلامتی اور انشاءاللہ نسلوں تک ایمان پہنچے، اس نیت سے آپ امام سے توسل اختیار کیجئے گا. یا وصی الحسن والخلف الحجان ایها القائم منتظر المهدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ایک مرتبہ اور یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ